کراچی میں بھی عید الاضحیٰ جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ کراچی میں گرو مندر سبیل والی مسجد اور پولو گراؤنڈ میں میئر کراچی نے ڈپٹی میئر کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر کے علائشوں کے لیے 105 کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہر کراچی میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے چھوٹے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ میئر کراچی اور ڈپٹی میئر نے پولو گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ 105 سے زائد علائشوں کے لیے کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے ہیں، 3 لینڈ فل سائٹ بنائی گئی ہیں۔ شہر بھر میں 25 کے 25 ٹاؤنز میں 7 کے 7 اضلاع میں تقریباً 105 کلیکشن سینٹرز سالڈ ویسٹ انتظامیہ نے لگائے ہیں اور لوگوں کی مشاورت کے بعد یہ سینٹرز لگائے جاتے ہیں۔ لوگوں کی گلی محلے سے، اپارٹمنٹ سے، گھروں سے علائشیں اٹھا کر ان کلیکشن سینٹر پر لایا جاتا ہے۔ وہاں اکٹھا کرنے کے بعد شہر کے اندر 3 بڑے ہمارے لینڈ فل سائٹس ہیں، جام چاکرو، گوند پاس اور شرافی گوٹ۔ ان تینوں کے اندر ہمارے ٹرینچز ہم نے کھودی ہوئی ہیں جہاں پر ان علائشوں کو زمیں بوس کیا جاتا ہے۔ جو سالڈ ویسٹ کی یوزول مشینری ہے، سٹاف ہے، اس کے مقابلے میں ایڈیشنل مشینری اور سٹاف کو بھی آج کے دن ہائر کیا جاتا ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے سب کو دعوت دیتا ہوں کہ مل کر کام کریں۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کو اپنی کارکردگی سے جواب دیں گے۔ کراچی ہم سب کا ہے اور اس شہر کراچی کی خدمت کرنا، اس شہر کے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم جو ہیں وہ ذمہ داری نبھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی جو لوگ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں نہ وہ ماضی میں کامیاب ہوئے نہ آج انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، اس شہر کی عوام کے ساتھ، اس صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نماز عید کے دوران پولو گراؤنڈ میں ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، مرزا اختیار بیگ، مرزا اشتیاق بیگ سمیت شہر کے عمائدین نے شرکت کی۔ کیمرہ مین آغا رفیق حسن کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ سابق وزیر پیٹرولیم اور چیف میڈیکل آفیسر صدر پاکستان ڈاکٹر عاصم حسین کے گھر پر عید الاضحیٰ کی نماز کا اہتمام کیا گیا، جہاں ڈپٹی کمشنر وسطی طه سلیم، ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر عمران خان، سردار خان، شہزاد مجید، توقیر احمد، حسن وارثی نے شرکت کی۔ سابق وزیر پیٹرولیم اور چیف میڈیکل آفیسر پاکستان ڈاکٹر عاصم حسین کے گھر پر عید الاضحیٰ کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ معروف اسلامی اسکالر جمیل راٹھوڑ نے امامت کے خطبہ دیا۔ ڈپٹی کمشنر وسطی طه سلیم، ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان، سردار خان، شہزاد مجید، توقیر احمد، حسن وارثی، خالد بن شاہین، تیمور سیال، وقاص چودھری اور ڈاکٹر قیصر نے بھی نماز عید ادا کی۔ ڈاکٹر عاصم حسین کے مطابق عید الاضحیٰ ہمیں اثار قربانی کا درس دیتی ہے۔ عید قرباں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ اور عید الاضحیٰ کے پہلے روز نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہری بڑی تعداد میں ناشتہ پوائنٹس پر پہنچے۔ شہر کے معروف فوڈ سٹریٹ برنس روڈ پر صبح سویرے ہی غیر معمولی رش رہا، جہاں شہری گرما گرم حلوہ پوری، کچوری اور چنوں سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ عید الاضحیٰ پر بھی شہریوں نے گھر سے باہر جا کر ناشتہ کرنے کی روایت برقرار رکھی۔ نماز عید کے بعد شہریوں نے گھروں کا رخ کرنے کے بجائے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ناشتے پوائنٹس کا انتخاب کیا، جہاں ہر طرف رونق ہی رونق دکھائی دی۔ برنس روڈ پر موجود مشہور ناشتے کی دکانوں پر شہریوں کا تانتا بندہ رہا۔ کہیں حلوہ پوری تیار کی جا رہی تھی تو کہیں گرم گرم کچوریاں اور چنے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کی صبح دوستوں کے ساتھ روایتی ناشتہ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ قربانی سے پہلے دوستوں کے ساتھ ناشتے کی یہ روایت عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتی ہے۔ بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر کوئی عید کی صبح کے اس منفرد انداز سے خوب لطف اندوز ہوتا نظر آیا۔ ابھی ہمارے 1 جنوری کی تو قربانی ہو چکی ہے اور 1 جنوری کی کل ہے، اور آج ہم دوستوں کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے۔ قربانی ہماری ویسے کل ہے، آج ان بھائی کی ہو گئی ہے قربانی،
تو ناشتہ بھی یہی کرا رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ ناشتے کا یہی مزہ ہے کہ وہ خود پیسے بھریں. عید الاضحیٰ کی صبح جہاں لوگ عبادات اور قربانی کی تیاریوں میں مصروف نظر آئے، وہیں کراچی کے ناشتے پوائنٹس پر لذیذ کھانوں اور خوشگوار ماحول نے شہریوں کی عید مزید خوشگوار بنا دی. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بڑی عید پر بھی شہریوں نے ناشتے کے لیے ہوٹلز کا رخ کیا. عائشہ منزل پر حلوہ پوری کی دکان پر رش رہا. گرما گرم کچوری نے جہاں ناشتے کو چار چاند لگا دیے تو وہیں حلوہ پوری سے بھی شہری لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے. مسلم افتخار کی رپورٹ. عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے مراحل مکمل کرنے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد ناشتے کے پوائنٹس کا رخ کرنے لگی. گرما گرم حلوہ پوری، چنے اور ذائقہ دار دال کچوری شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. شہر کے مختلف علاقوں میں ناشتے کی دکانوں پر رش غیر معمولی رہا. کئی مقامات پر شہریوں کو پارسل لینے کے لیے طویل قطاروں میں انتظار کرنا پڑا، جبکہ فیملیز نے بھی روایتی ناشتے سے خوب لطف اٹھایا. شہریوں کا کہنا تھا کہ قربانی کے بعد حلوہ پوری کا ناشتہ عید کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے. بالکل عید کی سوغات ہے، بہت اچھی سوغات ہے دمتل کی، اسی لیے یہاں پہ لوگ دور دور سے آتے ہیں. کوئی ڈیفینس سے آ رہا ہے تو کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی نارتھ کراچی سے، تو یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں ناشتے کو. حلوہ پوری بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے. ناشتے کے مراکز پر کام کرنے والے افراد کے مطابق عید کے دنوں میں حلوہ پوری اور کچوری کی مانگ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جس کے باعث صبح سویرے ہی شہریوں کا رش لگ جاتا ہے. دال کی کچوری ہوتی ہے اور دیسی گھی میں فرائی کرتے ہیں. چاندرا سے شروع ہو جاتا ہے صبح سے، پھر وہ شام میں پروسیس اس کا پورا مکمل ہوتا ہے تو پھر فرائی شروع ہو جاتی ہے اس کی. روایتی ذائقوں سے بھرپور حلوہ پوری اور کچوری کا ناشتہ عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو مزید بڑھا رہا ہے اور شہری قربانی کے بعد اس روایت سے بھرپور لطف اٹھاتے نظر آئے. کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تاجر برادری بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں پیش ہے. چیئرمین آل تاجران سندھ اتحاد کاشف صابرانی نے 2 بیل قربان کیے. کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے سفید پوش افراد کا خیال رکھنا چاہیے. مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں. جی، آج عید الاضحیٰ ہے اور جس طرح ہم نے قربانی جیسے ہم کرتے ہیں ہر سال الحمدللہ، اسی طرح ہم آج بھی قربانی کر رہے ہیں. اور میرا میسیج یہ ہے کہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جو ابھی دور چل رہا ہے، جتنی مہنگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہمیں ذریعہ بنایا ہے اور ہم قربانی کر رہے ہیں. تو اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان. جن کے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی، اس سے آپ یہ دیکھیں جو مہنگائی کا جو ہے اضافہ ہے، آپ دیکھیں اگر 4-5 سال پہلے اگر آپ جاتے ہیں تو لوگ جو قربانی کرتے تھے وہ پھر حصوں میں تبدیل ہو گئے. اس کے بعد پھر جو بکرے لینے لگے، تو اب ایسا ہے کہ بہت سے لوگ سفید پوش جو گھر سے باہر نہیں نکلتے، تو ان کو میرا میسیج ہے کہ بھائی آپ جو بھی جو ہے قربانی کرتے ہیں تو خدارہ فوری طور پر جو ہے آپ کے یہاں جو قربانی ہوتی ہے تو ایسے گھروں میں پہنچائیں جو گھر سے باہر نہیں آ سکتے، وہ انتظار میں ہوتے ہیں اور سنت ابراہیمی الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. آپ نے قربانی کی آج؟ جی بالکل. پہلے عید کو صبح جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، سب سے پہلی نماز ہوتی ہے 6:10 پہ. اس کے بعد جو ہے کسائی آ جاتے ہیں اور کسائی بھی ہمارے ساتھ ہی نماز ادا کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ 2 بیل آج ہم نے جو قربان کیے اللہ کی راہ میں، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اور اب آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ کے پہلے روز مستحق افراد میں قربانی کے گوشت کی تقسیم جاری رہی. سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے تحت قربانی کی گئی. بانی سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ مولانا بشیر فاروقی نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 50,000 سے زائد خاندانوں تک قربانی کا گوشت پہنچایا جا رہا ہے تاکہ عید کی خوشیوں میں غریب اور مستحق افراد کو بھی شامل کیا جا سکے. محمد حماد کی رپورٹ. اضحیٰ کی خوشیوں میں سفید پوش اور مستحق خاندانوں کو شامل کرنے کے لیے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ متحرک کراچی کے مختلف علاقوں میں قربانی کے گوشت کی تقسیم کا سلسلہ صبح سویرے سے ہی شروع کر دیا گیا. ہزاروں رضاکار شدید گرمی کے باوجود فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ گوشت کی ترسیل کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں. ادارے کے روح رواں مولانا بشیر فاروقی کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی 50,000 سے زائد مستحق خاندانوں تک قربانی کا گوشت پہنچایا جا رہا ہے. گوشت کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پیک کر کے شہریوں تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ شدید گرمی میں بھی گوشت محفوظ رہے. اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً کم و بیش 50,000 حصے میں ہو گئے، کم و بیش ہو رہے ہیں، جاری ہے. اور تقریباً 250 مقامات پر ہی قربانی ہو رہی ہے. 250 مقام پر قربانی ہوگی انشاءاللہ. اور اس 50,000 حصوں میں کم و بیش 25,000 حصے کے لوگ تو آئیں گے گوشت لینے. جیسے یہ لوگ آئیں گے ان کے لیے ہم نے باقاعدہ ٹھنڈا گوشت رکھا ہے. یہ
पाइप को पैक किया हुआ है, इसमें कलेजी गुर्दे वगैरह शामिल हैं। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की इंतज़ामिया का कहना है, हमारी कोशिश है कि कोई भी मुस्तहिक ख़ानदान ईद की खुशियों से महरूम ना रहे। इसी जज्बा खिदमत के तहत हमारे रज़ाकार शहर के दूर दराज और पसमानदा इलाकों तक भी गोश्त पहुंचा रहे हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर सैलानी वेलफेयर की जानिब से वसी पैमाने पर जारी ये फलाही सरगर्मियाँ खिदमत इंसानियत की रोशन मिसाल बन गई हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। कराची में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। घरों, गलियों और मोहल्लों में खुशियों का समा है, मगर इस खुशी के दरमियान कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों पर डटे हुए हैं। शहरियों की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रेस्क्यू 1122 के एहलकार ऐसे गुमनाम हीरो हैं जो शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खुशियाँ भूल बैठे हैं। उसामा मलिक की रिपोर्ट। ना ईद की छुट्टी, ना आराम का कोई वक्फा, बस फर्ज शनासी और खिदमत का जज्बा। रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद एहलकार ईद के दिन भी फराइज की अंजाम देही में मसरूफ। रेस्क्यू इमरजेंसी कंट्रोल रूम के इंचार्ज रावल अब्बासी कहते हैं कि आज ईद का दिन है, लेकिन किसी भी वक्त कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, इसलिए हमारा अमला मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। कोई भी दिन हो, ईद हो, हमारे लोग 24 घंटे जिस तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ मौजूद होते हैं। इमरजेंसी का कोई वक्त नहीं होता, कभी भी आ सकती है। हम हर तरीके से हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की हिदायत पे तैयार होते हैं। रेस्क्यू इंचार्ज यूसरा मेमन कहती हैं कि घर वालों के साथ ईद मनाना सबकी ख्वाहिश है, लेकिन जब हमने ये ड्यूटी ज्वाइन की थी तभी सोच लिया था कि ईद पर भी छुट्टी नहीं होगी। जो ईद होती है वो अपने के साथ ही मतलब एक होती है, बनाई जाती है, क्योंकि ये हमारी जो सर्विस है ये भी एक खिदमत है, हम खिदमत ही करें इंसानियत की। तो ये जो सारे के कार हैं जो हमारे साथ काम करें, ये भी हमारा एक फैमिली का हिस्सा है। तो बेशक हम कुर्बानी कहते हैं ना देनी पड़ती है। तो ये सारे रेस्क्यू कार थे हमारे, ये सारी अपनी जो जहाँ पे जो है सब मिलके यहाँ पे ईद मना रहे हैं, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के ये गुमनाम हीरोज जो अपनी खुशियों से पहले दूसरों की जिंदगी को तरजीह देते हैं, लिहाजा हमें भी चाहिए कि जो हमारी खुशियों के लिए कुर्बानियां देने वालों को जरूर याद रखें। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। जनूबी कोरिया के काउंसिल जनरल ने पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद दी। काउंसिल जनरल ने अपने पैगाम में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का रिश्ता मजीद मुस्तहकम हो रहा है। To my friends in Karachi and across the sea, I'm a new Consul General of the Republic of Korea in Karachi. I want to send my warmest greetings to all of you on this special day of Eid al-Adha. I wish you and your loved one a wonderful day filled with happiness and many blessings. May this season bring peace and prosperity to your homes. Peace and greetings. Eid Mubarak. Shukriya. रूसी काउंसिल जनरल आंद्रे विक्टोरिच की जानिब से अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। My fellow Pakistanis, on the occasion of Eid ul-Adha, allow me to extend my wholehearted congratulations as well as best wishes. Taking this opportunity, I wish harmony and health to my Pakistani friends. This auspicious holiday highlights the values of sacrifice and loyalty, which are deeply enrooted in Islam. May your acts of kindness be acknowledged and your wishes be fulfilled. Eid is also celebrated by the Russian Muslim community, and I hope the spiritual bonds between our friendly nations will strengthen even more as cooperation between our countries continue. Eid ul-Adha Mubarak. Pakistan, Russia, Zindabad.